کہ تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے، یا اس طرح جیسے کہ کوئی راہ گزر ہوتا ہے، یعنی راستہ چلنے والا۔ راستہ چلنے والا کہیں 2-4 منٹ کے لیے کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے میں بنگلور سے آیا آپ کے نندیال، تو راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ پر چائے پینے کی ضرورت ہوئی تو ہم ٹھہر گئے، ایک ہوٹل میں گئے، جا کر چائے کا آرڈر دیا، چائے والے نے چائے پیش کی، چائے پیے اور فوراً نکل گئے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہے، عابر السبیل۔ اگر کوئی آدمی اتنی دیر وہاں جو بیٹھا چائے پینے کے لیے، وہ وہاں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ یہاں ایک اچھی بلڈنگ بنا لوں کتنا اچھا رہے گا، یہاں میں صوفے سیٹ لا کے ڈال لوں کتنا اچھا رہے گا، تو ہر آدمی کہے گا بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ 5 منٹ کے لیے تو ٹھہرا ہے اور اس کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ یہاں بلڈنگ بناؤں، بلڈنگ بنا کے کرے گا کیا۔ اسی طریقے پر اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو مسافرت کی زندگی ہے، چلتے چلتے ٹھہر گئے، یہ منزل نہیں ہے، منزل تو آخری ہماری آگے ہے۔ یہاں پر تو ہم ویسے ہی چلتے چلتے ٹھہر گئے ہیں۔ پہلے تو اللہ نے باپ کی صلب میں رکھا، باپ کی صلب سے منتقل ہوئے اور ماں کے رحم میں آئے، وہاں پر 9 مہینے گزارا کیا۔ 9 مہینوں کے بعد اللہ نے اپنی قدرت قاہرہ سے باہر نکالا اور اس دنیا میں ہم آئے، اور یہاں کے بعد پھر اس زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی قبر کی زندگی میں جائیں گے۔ جب قبر کی زندگی پوری ہوگی تو قیامت طاری ہوگی، تو پھر قیامت کے میدان میں اٹھائے جائیں گے۔ پھر قیامت کا میدان بھی ہمارے لیے آخری منزل نہیں، بلکہ وہاں پر جنت اور دوزخ میں سے ایک جگہ پر کسی نہ کسی کو بھیج دیا جائے گا، وہ آخری منزل ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہ زندگی کے مراحل ہیں، چل رہے ہیں۔ اس دنیا میں بھی کچھ دن کے لیے ہم آگے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد یہاں کی ضرورت کے مطابق یہاں کا رہن سہن، کھانا پینا، گزارا، مکان دکان، کپڑے لتے، اور اسی طرح بازار اور بیپار، یہاں کی زندگی گزارنے کے لیے جتنی ضرورت ہے آدمی کر لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن حد سے تجاوز کر کے یہ سمجھ لے کہ بس جناب یہی مجھے رہنا ہے اور یہیں کے لیے سب کچھ کرنا ہے، تو وہ آدمی بہت ہی زیادہ پاگل ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی امریکہ گیا کمائی کرنے کے لیے، امریکہ میں کسی کمپنی کے اندر ملازم ہوا اور اس کی اچھی خاصی تنخواہ تھی، 1,00,000-2 لاکھ روپے۔ وہاں 1,00,000-2 لاکھ روپے کمانے کے بعد اگر اس نے وہیں پر سب کچھ خرچ کر دیا، تو وہیں خرچ کرنے کے بعد جب وہاں سے یہاں واپس آئے گا خالی ہاتھ آئے گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بجائے اگر اس نے اپنی کمائی کو جمع کے رکھا اور وہاں سے ٹرانسفر کیا اور یہاں کی بینک کے اندر اس کو جمع کر کے رکھ دیا، وہاں کمایا یہاں جمایا، وہاں کمایا یہاں جمایا، اور جو کماتا تھا ضرورت کا خرچ کر لیتا تھا، کھانا ہے، پینا ہے، کچھ رہنا ہے، کچھ سہنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ بچت ہوتی تھی وہ بینک کے ذریعے یا کسی انسان کے ذریعے یہاں پر ٹرانسفر کر کے یہاں پر بلڈنگ بنایا، یہاں پر اپنا سامان تیار کیا، یہاں پر بیوی بچوں کے لیے اور چیزیں یہاں پر جمع کرتا رہا۔ تو جب وہ وہاں سے یہاں پر آئے گا، یہاں پر آنے کے بعد اسے بلڈنگ اپنی جگہ موجود ہے،
یہاں ساز و سامان موجود ہے، راحتوں کا انتظام موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ روپیہ پیسہ جمع ہے، جو چاہے خرچ کرے اور عیش کی زندگی گزارے۔ بالکل اسی طریقے پر ہم دنیا میں آئے ہیں، یہاں سے کچھ نیکیاں کما کر یہاں سے آخرت کے اندر ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ یہاں کمانا ہے اور ٹرانسفر وہاں پر کرنا ہے، اور یہاں سے جب نیکیاں وہاں پر ٹرانسفر ہو کر وہاں کے اکاؤنٹ میں جمع ہوں گی، اور وہاں پر ہمارے لیے محل تیار ہوگا، وہاں پر ہمارے لیے جنت تیار ہوگی، وہاں پر ہمارے لیے حور و قصور جمع ہوں گے اور بنا دیے جائیں گے۔ یہاں سے جب ہم آنکھ ہماری بند ہوگی اور قیامت کے میدان میں جائیں گے، پھر حشر کے منازل طے کرنے کے بعد اللہ کہیں گے یہ ہے تمہارا محل، یہ ہے تمہاری جنت، یہ ہے تمہارے عیش و عشرت کا سامان جو تم نے دنیا کے اندر کما کر یہاں پر بھیجا تھا۔ لیکن جو آدمی اس دنیا کے اندر نیکیاں نہیں کمایا اور یہاں پر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری نہیں کی، وہ آدمی جب آخرت کے میدان میں جائے گا تو بالکل خالی ہاتھ جائے گا اور اس کے پاس کچھ نہیں۔